ایک فلسفے میں مانتے ہیں جسے کہتے ہیں اینتھروپومورفزم. اینتھروپومورفزم کے معنی خدا روپ لیتا ہے. اور اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب اکثر یہ مانتے ہیں کہ خدا نے انسان کا ایک بار روپ لیا. کچھ مذاہب مانتے ہیں کہ کئی بار خدا نے انسان کا روپ لیا. اسے کہتے ہیں اینتھروپومورفزم. اور آپ اگر غور کریں گے تو ان کا فلسفہ کہتا ہے اینتھروپومورفزم میں اس کی ایک لاجک ہے, اس فلسفے کا ایک منطق ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ خدا ایشور اتنا پاک ہے, اتنا دیالو ہے, اتنا مہان ہے, اتنا نرالا ہے, اتنا محبت کرنے والا ہے. یہ خدا انسانوں کی تکلیف کو نہیں جانتا, انسانوں کی مجبوری کو نہیں جانتا, انسانوں کو کس بات کا دکھ ہے نہیں جانتا. اسی لیے یہ خدا انسان کا روپ لے کے اس دھرتی, اس زمین پہ آیا جاننے کے لیے انسانوں کو کیا تکلیف ہوتی ہے, انسانوں کی مجبوری کیا ہے, انسانوں کو کس چیز کی تکلیف ہے. سوچا جائے تو اچھا فلسفہ ہے. خدا ایشور اتنا مہان, اتنا دیالو, اتنا پاک, اتنا رحمت والا, وہ انسانوں کی تکلیفوں کو نہیں جانتا, انسانوں کی مجبوری کو نہیں جانتا, انسانوں کو کس بات کا دکھ ہوتا نہیں جانتا. اسی لیے خدا انسان بنا جاننے کے لیے انسان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے, تاکہ وہ انسانوں کا قانون بنا سکے. سوچنے کے لیے تو بہت اچھا فلسفہ ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر میں نے ایک ڈی وی ڈی پلیئر بنایا, میں ڈی وی ڈی پلیئر کا خالق ہوں, کیا ضروری ہے کہ میں ڈی وی ڈی پلیئر بنوں یہ جاننے کے لیے ڈی وی ڈی پلیئر کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ کیونکہ میں ڈی وی ڈی پلیئر کا بنانے والا ہوں, میں ڈی وی ڈی پلیئر کا خالق ہوں, مجھے ڈی وی ڈی پلیئر بننا ضروری نہیں. میں کیا کرتا ہوں, میں انسٹرکشن مینیول لکھتا ہوں, مشین کو چلانے والی کتاب, مشین کو سمجھنے کی کتاب, جسے انگریزی میں کہتے ہیں انسٹرکشن مینیول. میں انسٹرکشن مینیول لکھتا ہوں کہ اگر آپ کو ڈی وی ڈی کو دیکھنا ہے تو ڈی وی ڈی پلیئر میں ڈی وی ڈی ڈالیے اور پلے بٹن دبائیے. اگر فاسٹ فارورڈ کرنے کا ہے تو ایف کا بٹن دبائیے, اگر روکنا ہے تو اسٹاپ کا بٹن دبائیے. اس ڈی وی ڈی پلیئر کو پانی میں مت ڈالو, خراب ہو جائے گا. اس ڈی وی ڈی پلیئر کو اونچائی سے مت گراؤ, نہیں تو خراب ہو جائے گا. میں ایک انسٹرکشن مینیول لکھوں گا, مجھے ڈی وی ڈی پلیئر بننے کی ضرورت نہیں. اسی طریقے سے خدا ایشور انسان کا بنانے والا ہے, انسان کا خالق ہے. ایشور خدا کو انسان بننے کی ضرورت ہی نہیں. وہ کیا کرتا ہے, ایشور خدا ایک انسٹرکشن مینیول بھیجتا ہے انسان کو کس طریقے سے زندگی بسر کرنا چاہیے, کیا چیز اس کے لیے حلال ہے, کیا چیز اس کے لیے جائز ہے, کیا چیز اس کے لیے حرام ہے, کس چیز کی ممانعت ہے. اسے انسان بننے کی ضرورت نہیں, وہ بھیجتا ہے انسٹرکشن مینیول. اور انسانوں کا آخری انسٹرکشن مینیول, انسان کو اگر کہیں گے کہ مشین وہ سب سے بہترین مشین ہے, اس کے لیے انسٹرکشن مینیول کی بہت ضرورت ہے. جتنی کمپلیکیٹڈ مشین, جتنی پیچیدہ مشین ہے, اتنی ضرورت ہے انسٹرکشن مینیول کی. اگر آپ مجھے اجازت دیں گے انسان کو مشین کہنے کی, تو آپ یہ قبول کریں گے کہ سب سے پیچیدہ مشین اس کائنات میں وہ ہے انسان. تو انسان کے لیے انسٹرکشن مینیول کی ضرورت نہیں. خدا کی آخری بھیجی گئی انسٹرکشن مینیول انسان کے لیے ہے, وہ ہے قرآن مجید. قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالی کی آخری انسٹرکشن مینیول ہے انسانوں کے لیے. انسان کے لیے کیا اچھا کیا برا وہ لکھا گیا یہ آخری انسٹرکشن مینیول قرآن مجید میں. کیا انسان کے لیے اچھا ہے, کیا برا ہے, کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, یہ لکھا ہے آخری انسٹرکشن مینیول میں, جسے ہم مسلمان کہتے ہیں قرآن مجید. کئی غیر مسلمان مجھ سے کہتے ہیں کہ ذاکر خدا سب کچھ کر سکتا ہے,
تو خدا انسان کیوں نہیں بن سکتا؟ خدا اتنا مہان ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو انسان کیوں نہیں بن سکتا؟ آپ کو اس پہ اعتراض کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر مثال کے طور پہ فار سیک آف آرگیومنٹ مان بھی لو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا، خدا سب کچھ کر سکتا، اور اگر خدا انسان بنتا ہے، جب خدا انسان بنے گا تو وہ خدا نہیں رہے گا، کیونکہ خدا اور انسان کی صفات بالکل الگ ہے، بالکل اپوزٹ ہے۔ خدا لا فانی ہے، انسان فانی ہے۔ آپ یہ اگر کہیں گے کہ خدا انسان بن گیا تو یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ خدا نہیں رہا، انسان بن گیا۔ لیکن یہ کہیں گے کہ خدا انسان بن کے بھی خدا ہے، گاڈ مین، یہ بالکل غلط چیز ہے، کیونکہ انسان اور خدا کی صفات بالکل اپوزٹ ہے۔ خدا لا فانی ہے، انسان فانی ہے۔ آپ اگر یہ کہیں گے ایک ایسا شخص ہے جو فانی بھی ہے اور لا فانی بھی ہے، یہ بنا معنی الفاظ ہے۔ ادھر وہ شخص فانی ہے یا لا فانی ہے۔ لا فانی اور فانی دونوں ساتھ میں ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا کی شروعات نہیں، انسان کی شروعات ہے۔ آپ کہیں گے ایسا شخص ہے جس کی شروعات بھی ہے اور شروعات نہیں بھی، یہ لا معنی الفاظ ہے۔ خدا کا انت نہیں، انسان کا انت ہے۔ آپ کہیں گے گاڈ مین ہے، ایک خدا انسان ہے جس کا انت بھی نہیں اور انت بھی ہے، یہ لا معنی الفاظ ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان کو کھانے کی ضرورت ہے، کھانا کھانے کی ضرورت ہے، خدا کو کھانے کی ضرورت نہیں۔ لکھا ہے سورہ انعام میں، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 14 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو کھلاتا ہے اور اسے کھانے کی ضرورت نہیں۔ He feeds everyone but does not require to be fed۔ انسان کو آرام کی ضرورت ہے، انسان کو نیند کی ضرورت ہے، خدا کو آرام کی ضرورت نہیں، خدا کو نیند کی ضرورت نہیں۔ لکھا ہے قرآن میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 میں، آیت الکرسی میں، اللہ لا الہ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ مالک ہے سارے چیزوں کا جو آسمان اور دھرتی پہ ہے۔ اسے آرام کی ضرورت نہیں، نہ ہی اسے نیند آتی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر خدا انسان بنتا ہے تو وہ خدا نہیں رہتا۔ آپ کہیں گے خدا انسان، گاڈ مین، یہ کانٹرڈکٹنگ ہے۔ اور اگر خدا انسان بن جاتا ہے اور خدا ہی دے دیتا ہے، اپنا جو خدا کا پاور گیو اپ کرتا ہے، تو ایسے انسان کی عبادت کرنے کی ضرورت کیا جو آپ اور میرے جیسا ہے؟ اگر پھر آپ کہیں گے یہ انسان پھر سے خدا بن جاتا ہے، اگر انسان خدا بن سکتا ہے تو آپ اور ہم بھی خدا بن جائیں گے۔ تو یہ کہنا کہ خدا انسان بنتا ہے بالکل لامعنی الفاظ ہے، خدا انسان بن ہی نہیں سکتا۔ وہی طرز پہ ان دا سیم آرگیومنٹ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، اگر میں مثال کے طور پہ فار سیک آف آرگیومنٹ مان لیتا ہوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، تو خدا جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ لیکن جھوٹ بولنا خدا کی صفت میں سے نہیں ہے۔ خدا جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ اگر خدا جھوٹ بولے گا تو وہ خدا ہی نہیں رہے گا۔ اگر میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو خدا ناانصافی بھی کر سکتا ہے، لیکن ناانصافی کرنا خدا کی صفات میں سے نہیں ہے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40 میں، اللہ سبحانہ و تعالی تھوڑی بھی ناانصافی نہیں کر سکتے۔ اگر خدا ناانصافی کرے گا تو خدا ہی نہیں رہے گا۔ اگر میں آپ کی بات مان لوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، خدا سب کچھ کر سکتا ہے، تو خدا غلطی بھی کر سکتا ہے، لیکن غلطی کرنا خدا کی صفات میں سے نہیں ہے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتے۔ اگر خدا نے غلطی کیا تو وہ خدا ہی نہیں رہے گا۔
اگر میں مان لوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو خدا بھول بھی سکتا ہے، لیکن بھولنا خدا کی صفات میں سے نہیں ہے۔ لکھا ہے قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں کہ خدا اللہ سبحانہ و تعالی کبھی بھی نہیں بھولتا۔ اگر خدا نے بھولا تو وہ خدا ہی نہیں رہا۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ خدا اللہ سبحانہ و تعالی سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ و تعالی سب چیزوں پہ قادر ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 106، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 109، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 284، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 29، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 77، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 1 میں لکھا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی سب چیزوں پہ قادر ہے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ بروج میں سورہ نمبر 85 آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ چاہتا ہے کر سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کبھی بھی غلط چیز نہیں چاہیں گا جو اس کی صفات کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں چاہیں گا کہ میں جھوٹ بولوں، کہ میں غلطی کروں، کہ میں بھول جاؤں، کیا میں انسان بنوں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدا کبھی بھی انسان نہیں بنے گا۔ یا حبیب القلوب گمراہی، جہالت، بدعقیدگی، توہم پرستی اور معصیت انسان اس طرح کے مختلف اندھیروں میں گھرا رہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کے لیے ایک شمع روشن کی ہے جس سے انسان ہر طرح کے اندھیروں سے نکل کر ہدایت کی روشنی میں آ جاتا ہے۔ وہ روشنی ہے قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی، اور وہ شمع ہے شمع اسلام۔ شیخ شمیم فوزی سے جانیے گمراہی اور جہالت کے اندھیروں کا اختتام، شمع اسلام، کل شام 6:30 بجے انڈیا میں اور شام 4 بجے سعودی عربیہ میں، پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈاکٹر شعیب سید۔ کیا عیسیٰ مسیح نے کبھی خود کو خدا کہا؟ بائبل میں شراب نوشی کی اجازت ہے یا ممانعت؟ عیسائیت میں لباس کے متعلق کوئی پابندی ہے بھی یا نہیں؟ کیا بائبل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر موجود ہے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے دوسرے انبیاءوں سے مختلف نجات کا تصور دیا؟ آئیے دیکھتے ہیں ہمارا پروگرام اسلام اور عیسائیت ایک تقابلی جائزہ۔ اسلام اور عیسائیت ایک تقابلی جائزہ، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ یا حبیب القلوب۔ اور اسی لیے آپ جب مختلف مذاہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، صاف طور پہ لکھا ہے ان مذہب کی کتابوں میں کہ خدا ایشور ایک ہے، اس کی کوئی پرتیما نہیں، اس کا کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں، اور ہمیں صرف اس خدا، اس ایشور کی عبادت کرنا چاہیے۔ اور سارے گرنتھوں میں یہ بھی لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 18 میں سمم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، the deaf, the dumb, the blind, they will never turn the straight path۔ گنگے، بہرے، بلائنڈ کبھی بھی